ایک انسان کے چہرے پر جو ریسرچ بتاتی ہے کہ 10,000 کے قریب ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں، ہم تو صرف چند سے واقف ہیں. یعنی کہ ایک ہم تو خوشی، غمی، اداسی، حیرانگی، غصہ، نفرت، اس طرح کے کچھ ایکسپریشن ہیں جو ہمارے نال. ویسے تو اتنی ورائٹی ہے کہ دنیا کا ہر شخص مختلف طرح کے ایکسپریشن کے ساتھ سامنے آتا ہے. پھر اس کے بعد الفاظ ہیں، تو الفاظ کے استعمال میں بھی یہ معاملہ ہے کہ ہر انسان ایوریج جو ہے وہ ڈیلی 10,000 کے قریب الفاظ بولتا ہے یا بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی کہ اتنا کم از کم الفاظ اس کے استعمال کرتا ہے اپنی ڈیلی روٹین میں. تو اب ان الفاظ کے ذریعے سے وہ کیا میسج پہنچا رہا ہے، کیا خیالات شیئر کر رہا ہے، کس طرح کی انرجی کی ریز ہیں جو اس کی آنکھوں میں پائی جاتی ہیں، جو اس کے الفاظ میں پائی جاتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اس کی زندگی کو کامیاب بنانے میں. اسلام میں بھی یہ کہا گیا قرآن کے حوالے سے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک جو سماعت ہے، جو بصارت ہے اور جو آپ کا فہم دل ہے، اس کو جو ہے وہ سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. یعنی کہ آپ کی ساری کمیونیکیشن اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. پھر ہمیں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن صرف بولنے کو سمجھتے ہیں. کمیونیکیشن کی جو بیس ہے وہ سننا اور دیکھنا ہے، کہ آپ جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، آپ وہی جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے، وہی آپ کمیونیکیٹ کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 آپ کو کان دیے ہیں اور ایک آپ کو زبان دی ہے تاکہ آپ زیادہ سنیں اور کم بولیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا جتنا اچھا لسنر کنٹرول کر سکتا ہے. کہ کسی بھی میٹنگ میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو آپ نے دیکھا 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک اچھے لسنرز ہوں گے اور ایک اچھے اسپیکرز ہوں گے. جو اچھا اسپیکر ہوگا وہ ڈومیننس تو شو کر رہا ہوگا، لیکن جو میٹنگ کا کنٹرول ہوگا وہ لسنر کے پاس ہوگا. وہ جس وقت جہاں چاہے گا ایک لفظ کہہ کے، ایک جملہ کہہ کے میٹنگ کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ اپنی سمت میں لے جائے گا. لسننگ کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے بھی اچھا لسنر ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ اچھے لسنر نہیں ہیں تو آپ اچھے لیڈر بھی نہیں بن سکتے. اگر آپ اچھے لسنر نہیں ہیں تو پھر آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو لسننگ سکل موسٹ امپورٹنٹ سکل ہے انسان کی کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی گفتگو شروع ہوتی ہے تو ہم پہلے سے ہی ججمنٹ کرتے ہیں. ہم اچھے لسنرز نہیں ہوتے. ہم جو ہے وہ بولنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور سننے کی کم کوشش کرتے ہیں. اس سے پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا لوگوں پر جو امپریشن ہے وہ اسٹرانگ امپریشن نہیں پڑتا، اور لوگ جو ہے. اور پھر ایک اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم حاضر جوابی کو بہت انٹیلیجنس سمجھتے ہیں، حالانکہ حاضر جوابی انٹیلیجنس نہیں ہے. آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ چند سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیں، آپ کانوں سے اس بات کو جانے دیں، دماغ میں اس کو پروسیس ہونے دیں، پھر اپنا ایک نیا خیال تخلیق کریں اس بات کی روشنی میں، اور دین آپ اپنے الفاظ سے اس کی ادائیگی کریں. جب آپ حاضر جواب بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اسی کے خیال کی روشنی میں پہلے سے جو آپ کے ذہن میں خیال یا آئیڈیا موجود ہوتا ہے آپ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. کمیونیکیشن اسکل کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ جب ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیسک ایلیمنٹس میں سے کمیونیکیشن ہے. کہ دنیا گلوبل کیوں ہوئی ہے؟ 3 ریزنز کی وجہ سے. ایک، کمیونیکیشن ایزی ہو گئی ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کے کال کر سکتے ہیں، انگلینڈ کال کر سکتے ہیں، جرمنی کال کر سکتے ہیں، جاپان کال کر سکتے ہیں، چائنا کال کر سکتے ہیں، تھائی لینڈ کال کر سکتے ہیں، اسپین میں کال کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ فاسٹ کمیونیکیشن. ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے. آواز، تصویر، جو بھی ڈیٹا ہم بھیجنا چاہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، جو بھی سورسز ہیں. یا ہم یہاں سے اگر جانا چاہیں، دبئی جانا چاہیں تو ہم 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، سعودیہ جانا چاہیں پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا جی کیا ہے؟ فاسٹ کمیونیکیشن. اور دوسرا ہے جو ہے وہ فاسٹ ٹرانزیکشن، کہ آپ یہاں سے کوئی بھی پیسے بھجوانا چاہتے ہیں کسی بھی ملک میں تو وہ چند منٹوں میں پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہے فاسٹ ٹرانسپورٹیشن، کہ آپ کی روڈز اور آپ کی جو سارے سورسز ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں. تو لہٰذا گلوبلائزیشن میں بھی کمیونیکیشن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ آپ چیزوں کو، دنیا کو کس طرح سے چیزیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے چیزیں پہنچا رہے ہیں. اس کا تعلق صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمام اسپیکٹس میں ہے. آپ کا ای میل لکھنا، آپ کا میٹنگز کرنا، آپ کا لیکچر ڈلیور کرنا، آپ کا اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ گفتگو کرنا. یعنی کہ آپ ہر وقت کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں بغیر بولے بھی. جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کی خاص طرح کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. جب آپ آفس میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی خاص طرح کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت بغیر الفاظ کے بھی.
تو لہٰذا یہ اتنا اہم فینومینا ہے کہ آپ کو اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم اسلامک پرسپیکٹو میں جب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن تو ٹوٹلی ہے ہی کمیونیکیشن، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ جو ہے وہ خطاب ہے۔ تو جب ہم اس خطاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری کمیونیکیشن سکل کا لیول کیا ہو جائے گا، ہمارا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا لیول کیا ہو جائے گا، کہ جب آپ دنیا کی بہترین سپیچ سنتے ہوں تو آپ ایک اچھے سپیکر بن جائیں گے، آپ دنیا کی بہترین کمیونیکیشن سکل کو آبزرو کرتے ہوں تو آپ بہترین کمیونیکیشن سکل والے بن جائیں گے۔ تو قرآن تو اتنی زبردست چیز ہے کہ دنیا کے اندر اگر لینگویج کے کسی بھی ٹاپ لیول کی بات ہوتی ہے تو غیر مسلم مفکرین بھی قرآن کو ٹاپ پر رکھتے ہیں، بے شک وہ یہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے اندر انسان کے اوپر جو اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، اس کے اندر جو مضامین کی تقسیم ہے، اس کے اندر جو انسانی فکر و تدبر کا کے اوپر جو فوکس کیا گیا ہے، یعنی کہ اتنی زبردست کمیونیکیشن ہے وہ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا کلام ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن کے اعجاز قرآن کا جو پہلو ہے اس کے اندر فصاحت و بلاغت کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے، اور زبان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے، اسی وجہ سے کہ اس کے پیچھے جو خیال کار فرما ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو لہذا جتنا خیال مضبوط ہوگا اتنی زیادہ کمیونیکیشن سکل جو ہے مضبوط ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے ہے نماز۔ نماز بیسیکلی قرآن اللہ کا بندے سے کمیونیکیشن کرنا ہے، اور نماز بندے کا اللہ سے کمیونیکیشن کرنا ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم اپنی نماز پر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری کمیونیکیشن سکل کیا ہے، وہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں ان کا پیچھے خیال کیا ہے، جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ جذبات کیا کیا جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ احساسات اور محسوسات کے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہماری نمازوں کے اندر نہ جذبات ہیں، ہماری نمازوں کے اندر نہ احساسات ہیں، نہ محسوسات ہیں، اور نہ خیالات ہیں، صرف الفاظ رہ گئے ہیں۔ صرف 7% وہ جو الفاظ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہماری نماز کہیں مکینیکل نماز تو نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور 4 منٹ بعد ہمارا ذہن ہم سے کہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی۔ ذرا کمیونیکیشن کے حوالے سے جب ہم کمیونیکیٹ کرنا سیکھ رہے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا سیکھ رہے ہیں، تو ذرا اللہ سے گفتگو کرنا بھی سیکھ